الفاظ نہیں ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ 17 سال کی عمر، اس میں انسان نہیں مرتا، اس میں خواب مرتے ہیں، اس میں خواہشیں مرتی ہیں، اس میں امید مرتی ہے، اس میں فیوچر کے سپنے مرتے ہیں، والدین کی امیدیں مرتی ہیں۔ جو 17 سال کی تھی، ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی، میڈیکل کرنا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، تو وہ ڈاکٹر بنتے بنتے خود اس جگہ پہ پہنچی جہاں ڈاکٹرز پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ جو فلاسفر اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان پہ بھی لعنت۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تانیہ، الفاظ نہیں ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ 17 سال کی عمر، صرف 17 سال، اس میں انسان نہیں مرتا، اس میں خواب مرتے ہیں، بالکل، اس میں خواہشیں مرتی ہیں، اس میں امید مرتی ہے، اس میں فیوچر کے سپنے مرتے ہیں، والدین کی امیدیں مرتی ہیں، ماں باپ کا وہ جو ایک کچھ کرنے کا اپنے بچوں کے لیے جذبے ہوتے ہیں، وہ جذبات مرتے ہیں۔ اتنا دل دکھی ہے، اتنا دل دکھی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ صرف 17 سال کی اگر آپ اس بچی کی تصویریں دیکھیں، ہنستی کھیلتی مسکراتی خوبصورت بچیاں ساری خوبصورت ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، وہ انفلوئنسر ہے، ٹک ٹاکر ہے، اس کی اب ساری ویڈیوز دیکھ لیں، اس کی کسی ویڈیو میں آپ کو ولگرٹی نظر نہیں ہے، ولگر کچھ بھی۔ اس نے لباس بڑا اچھا پہنا ہوا۔ اگر کوئی خاتون، کوئی بچی اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا روزگار کمانا چاہ رہی ہے اور وہ برانڈنگ کر کے کچھ کما رہی ہے، تو اس میں کیا، اگر کسی کو اچھی لگی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا وہ گنونا روپ ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو سائیکو قسم کے لوگ ہیں، جو بے حس قسم کے لوگ ہیں، جو ذہنی بیمار ہیں، جو نفسیاتی مریض ہیں، یہ ان کے لیے ایک کہہ لیں کہ یہ ان کا روپ سامنے آیا کہ آپ کسی بھی شخص کو، کسی بھی خاتون کو، کسی بھی لڑکی کو، خوبصورت کو، ہنستی کھیلتی کو دیکھ کر آپ اس کو اپنانے کی خواہش کر بیٹھیں، آپ اس سے دوستی کرنے کی خواہش کر بیٹھیں، اور اگر وہ لڑکی یہ کہے، انکار کر دیتی ہے تو اس کا رائٹ ہے۔ اور جس طرح آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ریپیٹڈ ریجیکشن کا کیس ہے، یہ انسان کا اختیار ہے۔ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کا فعل ہے، وہ بھی آپ کو اچھا لگے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بچی کے لیے یہ جو عمر کاکا صاحب ہیں، یہ جڑا والا کا جمرہ روڈ ہے، وہاں کا امین پارک ایک علاقہ ہے، اس کی گلی نمبر 3 میں یہ رہتے تھے۔ اور یہ بڑا جو سننے میں جو آئی ہیں اس کے بارے میں باتیں کہ یہ اس کے والد صاحب ایک سرکاری ملازم تھے، اور یہ بڑا خاموش طبع سا لڑکا، اور روٹین میں اس کو شوق تھا ٹک ٹاکرز کے ساتھ تصویریں بنانے کا، گاڑیاں رینٹ پہ لے کے پھرتا تھا۔ ان کو وہ ہوتا ہے نا، چھوٹے شہروں کے لوگ جو بڑے بڑے انفلوئنسر کو دیکھتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں ان کے ساتھ تصویریں بناؤں، تو یہ ان کو امپریس کرنے کے لیے رینٹ پہ گاڑیاں لے کے ان سے ملتا بھی تھا، جاتا بھی تھا۔ اور یہ ثنا کے یوسف کے اس کی سالگرہ پہ بھی پہنچا، تحائف وغیرہ لے کے اس کو گفٹ وغیرہ دینے کے لیے بار بار اس سے کانٹیکٹ کرتا رہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ظاہر ہے بچی جو 17 سال کی تھی، ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی، میڈیکل کرنا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، تو وہ ڈاکٹر بنتے بنتے خود اس پوسٹ مارٹم والے جگہ پہ پہنچی جہاں ڈاکٹرز پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، وہ ہاسپٹل خود پہنچ گئی۔ تو میں جس طرح پہلے کہا، دل بہت رنجیدہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہمارے معاشرے کا گنونا چہرہ ہے کہ کیا کسی کو حق نہیں ہے کہ کیا کسی مرد کو یہ اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچتی ہے اگر کوئی خاتون اس کو انکار کر دے، اگر کوئی خاتون کہے کہ میں آپ سے نہیں دوستی کرنا چاہتی، تعلق نہیں رکھنا چاہتی، یا اس لڑکی کا، آپ بھی ورک پلیس پہ کام کرتی ہیں، بہت ساری لڑکیاں ورک پلیسز پہ کام کرتی ہیں، ہماری بچیاں، اگر آپ کا کسی سے ریلیشن شپ، آپ کی دوستی ہوتی ہے تو آپ کا رائٹ ہے، آپ کی چوائس ہے۔ اگر آپ کسی کو نہیں پسند کرتی
تو یہ بار بار کسی کا کہنے پہ اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچے، اور وہ میرا نہیں خیال کہ انسان نہیں ہوتا، وہ درندہ ہوتا ہے، نفسیاتی مریض ہوتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے نفسیاتی مریضوں کو سرعام پھانسی لگانی چاہیے، بالکل بالکل، تاکہ دوسروں کو نصیحت ملے، اور بتانا چاہیے کہ یار اس نے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، وہ کس طرح اپنے والدین کے لیے محنت کر رہی ہوگی، وہ ہستی آپ اس کا دیکھیں تو صحیح۔ آپ کو اس کے ٹک ٹاک پہ جائیں، اس پہ 41 ملینز کے قریب اس کے لائکس ہیں اس کے ٹک ٹاک پہ، اور تقریباً انسٹا پہ بھی کافی اس کے فالوورز ہیں، لاکھ کے زیادہ، ملین سے زیادہ اس کے فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ۔ وہ اس طرح اور بھی بڑی بچیاں میں جانتا ہوں کہ جو اپنی بڑی وہ رہ کر نا ولگر کیے بغیر کانٹینٹ بنائے ہوئے بہت اچھا کانٹینٹ بناتی ہیں، ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کام کرتی ہیں، پروموشن کرتی ہیں پروڈکٹس کی، اور وہ آپ ان سے ملیں، مطلب اتنی زبردست وہ بچیاں ہیں، اتنی محنت کرنے والی اور اتنی پاکیزہ اور اتنی اچھی، اور ان کا کیریکٹر اتنا زبردست۔ ہاں کچھ روٹن ایگز ہوتے ہیں، بندوں میں بھی ہوتے ہیں، لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یار اگر وہ کچھ آپ کا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ غلط بھی ہو گیا، آپ پسندیدگی میں آپ کسی کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، آپ کا ریلیشن شپ بھی بن جاتا ہے، تو آپ کو کوئی حق دیتا ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو ایکسپوز کریں؟ آپ نے آئے دن دیکھا، کبھی کسی کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کا کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ معاشرے کے مردوں کا وہ گھناؤنا چہرہ ہے، یہ وہ گھٹیا ذہنیت ہے جو کہ ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو وہ کہہ لینا کہ وہ ذہنی طور پہ ہراساں کرتی ہیں، جسمانی طور پہ بھی ہراساں کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی وہ ٹک ٹاک پہ بڑی تھی تو اس کو ایسے نہیں آنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ وہ تو اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کر رہی تھی، وہ کلچر کو پروموٹ کر رہی تھی، چترال سے آئی ہوئی بچی تھی اور اسلام آباد رہ رہی تھی۔ آپ ساری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کسی میں بھی ولگیرٹی نظر نہیں آئے گی، اور اتنی معصوم ہستی کھیلتی، مطلب میں جتنا دکھی ہوں نا اس معاملے، تو میرا خیال ہے کہ آپ اور ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، بجائے کہ کچھ ہے نا، کچھ فلاسفر بنتے ہیں کہ بچیاں جب ایسی کریں گی، ٹک ٹاک پہ آئیں گی تو ان کو روکنا چاہیے، ان کو یار کیوں نہ کام کریں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی نہیں ہے؟ اگر آپ کو میڈیا یوز کر رہی ہیں، اگر وہ کوئی ٹک ٹاک بناتی ہیں یا اپنے گھر والوں کا اپنی وہ کوئی انکم جنریٹ کر رہی ہیں، تو کس کو حق پہنچتا ہے؟ کسی کاکے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جڑا والا سے اٹھیں، امین پارک کی گلی نمبر 3 سے اٹھیں کہ ایک لڑکی اس کو پسند آ گئی ہے تو وہ اس سے کہے میرے سے دوستی کر لو، وہ کہے میں نہیں کر سکتی، تم دوسروں کی دوست ہو تو میرے سے بھی دوست کرو، میرے سے بھی دوستی کرو، اس کو وہ کہتی نہیں میں کر سکتی، پھر میں اس کو اٹھا کے مار دوں۔ کون سا مذہب، کون سا قانون، کون سا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ 2-4 ایسے ذہنی مریضوں کو قانون میں اس کا کوئی اس طرح کا قانون بنانا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو لمبا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، لمبا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ کو اگر شواہد موجود ہے اٹھا کر اس کو سرعام عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ بالکل ایسے کرنا۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نا، خوشاب میں بھی اسی طرح ایک ٹک ٹاکر کو اس کے کزن نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ ایک تو غیرت بڑی جاگتی ہے، وہ غیرت آپ کو لڑکیوں کے بارے میں ہی نظر آتی ہے؟ کیا میری کو کزن ٹک ٹاک پہ آ گئی تو میری غیرت جاگ گئی؟ وہ خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں، جینے دیں۔ یہ وہ نہیں ہے جہاں لڑکیوں کو، یہ وہ معاشرہ نہیں ہے۔ یہ بچیاں آپ کی یار پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، آپ ان کو پالتے ہیں، ان کو اگر اس کا کسی سے دوستی ہے تعلق تو اس کا رائٹ ہے۔ بس میں اس سے زیادہ جذباتی نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کڑوا اور گنہونا چہرہ ہے ہمارے معاشرے کا جس کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، جس کو آواز بلند کرنی، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ جو فلاسفر اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں نا، ان پہ بھی لعنت۔ اچھا نہیں، جب مجھے بتائیں کہ جو لڑکا ہے اس کی فیملی کیسی تھی، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اچھا جی، یہ جو اس کے بارے میں انفارمیشنز ملی ہیں، اس کی فیملی، یہ 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں، یہ کچھ کرتے نہیں تھے صاحب، اور مبینہ طور پہ اس کے بڑے بھائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی خودکشی کی تھی۔ اچھا، ہاں، یہ خبر بھی چل رہی ہے اور انفارمیشن بھی ہے ہماری
لیکن اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں, وہ جو مر گیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے, اس کو جنت میں جگہ دے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے محلے داروں کی اس کا بھی اس طرح کو نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. باپ اس کے والد صاحب جو تھے وہ فیصل آباد میں سرکاری ملازم تھے, اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک عام سا نارمل سا محلہ ہے جڑا والے میں, کتنے بڑے ظاہر ہے. تو وہ یہ بڑا خاموش طبقہ تھا. اب جا کے وہ کہہ لیں کہ ٹک ٹاک کا شوق چڑھ گیا, فون کانوں پہ وہ ہینڈ فری لگا کے سارا دن کے باہر بیٹھا رہتا, اور کوئی اس طرح کی اس کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی بیگ اس کا جو ریکارڈ ہے کوئی پرانا کرمنل ہوگا یا کسی لڑکی کو پہلے چڑھے, اس طرح کی کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں. لیکن یہ جو اس نے کام کیا ہے, یہ 22 سال کی عمر میں اتنی دیدہ دلیری سے یہاں سے اٹھا جا کے ایک لڑکی کو مار کے آ گیا, تو یہ کوئی ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے. یہ کوئی کہہ لینا کہ بہت اس کی شکل آپ دیکھیں اگر نظر آ رہی ہوگی ہمارے, آپ دکھائیں بھی, اور یہ شکل سے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ نہیں ہوتے نفسیاتی جنسی ٹائپ کے مریض ٹائپ کے لوگ, وہ ایسی شکل آپ کو نظر آئی.